جی بسم اللہ. وہ منتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا. وہ منتہائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا. رخ زندگی بدل گیا کیسا ایک خواب تھا. میں قید وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. میں قید وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. یہ دور مصطفیٰ تھا میں دور نبی میں تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں اور آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آنے والے دور کا ہے امتی. آنے والے دور کا ہے امتی ایک گناہ گار. پیغام دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار. ہند سے ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار. ہند سے ہے حضور ہے مگر گناہ گار سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا آنے دو روکنا نہیں. آنے دو روکنا نہیں. امتی ہے وہ بھی آنے والے دور کا. امتی ہے وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا کہ عصر کے بعد ہوگی حاضری. طے ہوا کہ عصر کے بعد ہوگی میری حاضری. روبروئے نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت کیا تو میں ڈر گیا. تصور عدالت نبی کیا تو میں ڈر گیا. جا کے کیا کہوں گا یہ سوچ کے ہی مر گیا. جا کے کیا کہوں گا یہ سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا صحابی رسول نے کہا آ جا محفل حضور میں بیٹھنے کے آداب سیکھ لے ذرا. بیٹھ کے بتا رہے تھے کہ وہ اس طرح. بیٹھ کے بتا رہے تھے وہ کہ اس طرح. چل کے دکھا رہے تھے کہ وہ اس طرح. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خام خواہ سے منہ نہ کھولنا. اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خام خواہ سے منہ نہ کھولنا. بول کے بتا رہے تھے کہ اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی زندگی بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا نیلا آسمان تھا. پرانی طرز کے نئے نئے مکان تھے. خواب ہے پرانی طرز کے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں. کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں. پک رہا تھا کچھ جہاں جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے. اثر آ گیا نا اثر دا وقت آ. اتنے میں اذاں ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے. کھل گئے دل کے سب تالے جو پڑے ہوئے. کھل گئے دل پہ جو تھے سب تالے پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا وہ دعوت بلال تھی. وہ آسماں کا راگ تھا وہ دعوت بلال تھی. میرے لیے تو دعوت جمال وصال تھی. نہا لیا دھو کے میں نے وضو بھی بنا لیا. نہا لیا دھو کے میں نے وضو بھی بنا لیا. اور نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. اللہ اکبر. نہا لیا دھو کے میں نے وضو بھی بنا لیا اور نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے تھے صحابی رسول کے. قافلے سب جا رہے تھے جانب مسجد رسول کے. سلم. قدم قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. قدم قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. قدم قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے. دل میرا دھڑک دھڑک تڑپ تڑپ دھڑک دھڑک تڑپ تڑپ. ماشاء اللہ. انہوں نے ایسی تمہید باندھی تھی نا کہ مجھے خواب یاد آ گیا کہ یار یہ خواب ہے یہ خواب یہاں پہ پیش کرنا ہے. کہ اچھا ایک بات بتاؤں. جب انسان سوتا ہے نا تو اس کے اوپر 3 کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے. پہلی کیفیت کو خواب کہتے ہیں. جو سب سے پور کیفیت ہے اس کو خواب کہتے ہیں. دوسری کیفیت کو الہام کہتے ہیں. سائنس اسے 6th سینس کہتی ہے.
اور جو سب سے کیپٹل کیفیت ہے نا اس کو زیارہ کہتے ہیں۔ خواب وہ چیز ہے کہ جو آپ روزانہ دیکھتے ہو، صبح اٹھتے ہو بھول جاتے ہو۔ کئی ایسے خواب ہیں رات دیکھتے ہو، صبح اٹھتے ہو آپ کو یاد بھی نہیں آتا کہ کی سی۔ لیکن الہامی کیفیت وہ ہے کہ جس کی وہ قائم ہو گئی ہے، اس کو وہ دیکھ لیتا ہے نا، جو وہ ہونا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جب وہ اگر اس کی مضبوط ہے تو وہ تو سب کو بتاتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آ جانا ہے۔ نہیں تو جب وہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو یاد آ جاتا ہے، یار پہلے بھی ہوا ہے، یہ میں نے پہلے دیکھا ہوا۔ اس کو بولتے ہیں الہامی کیفیت، سائنس اس کو سکس سینس کہتی ہے۔ اور جو زیارہ ہے نا، زیارہ اگر آپ کسی اللہ کے ولی سے ملاقات کر رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب جاگ جائے تو ان کی زیارت کر رہے ہو، روضہ رسول کی زیارت کر رہے ہو، یا کعبۃ اللہ کی زیارت کر رہے ہو، وہ خواب نہیں ہوتا، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ وہ اگر آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا نا تو بڑھاپے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں ان گلیوں سے گزرا ہوں، وہ نہیں آپ بولتے۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ خیر جی۔ مرشد صاحب